موت کیا ہے؟ غفلت قلب. حیات کیا ہے؟ کہ دل ذاکر ہو جائے. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. جن لوگوں کے دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیے ہیں ان کے پیچھے نہ پھرا کر، ان کی پیروی نہ کر. یہ حکم ہے. ہر حکم کا ایک مفہوم مخالف ہوتا ہے. یہ عبارت النص ہے اور اس سے پھر ایک اشارت النص ہوتی ہے. جب فرمایا جن کے دل غافل ہو گئے ہیں ان کے پیچھے نہ جا، تو مطلب ہے ان کے پیچھے جا جن کے دل ذاکر ہیں. غافلوں کے پیچھے نہ پھر، ذاکروں کے پیچھے پھر. اس سے قبل فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اپنے نفس کو، جان کو جمع رکھ ان اللہ والوں کی مجلس میں جو صبح و شام اپنے مولا کے مکھڑے کے طلبگار رہتے ہیں. یریدون وجہہ، اس کے دو معنی، ایک عالمانہ اور ایک عاشقانہ. عالمانہ معنی تو یہ ہے جو صحیح ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے نفس کو جما لے، ان کی سنگت میں جنگ جا، ان کی رفاقت، میت اور سنگت میں جم کے بیٹھ جا، جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے اور ہر وقت اس کی رضا کے طلبگار رہتے. اور عاشقانہ معنی صوفیاء کا وجہہ، وجہ چہرے کو کہتے ہیں. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ان لوگوں کی سنگت میں جم جا جو صبح و شام رب کو یاد کرتے، اور یاد نہ دنیا کے لیے کرتے ہیں نہ جنت کے لیے کرتے ہیں، صرف یار کو یاد، یار کے مکھڑے کے لیے کرتے. اس آیت کا ابتدا یہاں سے ہوتی. اور پھر فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. پھر ان کے چہرے پر نگاہ جما دے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، پھر ان کی طرف سے نگاہیں نہ ہٹاؤ. یہ آقا علیہ السلام کی وساطت سے امت کو سبق. نزول کا ایک واقعہ ہوتا ہے، شان نزول، پھر اس کے ذریعے عموم کا سبق امت کے لیے ہوتا ہے. پھر ایسے لوگوں کے چہروں سے نگاہیں نہ ہٹاؤ، ہٹ گئیں تو دنیا کے طالب بن جاؤ، دنیا کے طالب بن جاؤ. قرآن مجید نے 3 باتیں کہہ دی بڑی عظیم. یہ تھا جن کے پیچھے لگو، اور جن کے دل غافل ہو گئے ہیں رب کے ذکر سے وہ قلب میت ہے، ان کے پیچھے نہ جاؤ، قلب حی کے پیچھے جاؤ. یہ قرآن مجید کا جو حکم ہے کہ کس طرح تعلق قائم کرنا ہے، اس کی تائید اور اس کی تصریح آقا علیہ السلام نے فرمائی حدیث صحیح میں. صحابہ کرام سے آقا علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں بھلے لوگوں کی خبر نہ دے دوں؟ جو تم میں بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، خیار، اونچے درجے والے اللہ والے، کیا ان کا پتہ، ان کی پہچان نہ بتاؤں کون ہوتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا بلا یا رسول اللہ. فرمائیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ. ان کی ایک پہچان ہے، جب ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. اور جنہیں تکنے سے اللہ یاد نہ آئے، عزت احترام کرو اور سلام کر کے چلتے بنو. سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الغنیہ میں، غنیۃ الطالبین باب ہے مرید پر، اس میں مرید کا معنی بیان کرتے ہیں. میں مرید کا معنی وہ ہے جو ہر شے کو چھوڑ کر صرف اللہ کا ارادہ کرے، اس کو مرید کہتے ہیں. اب اس پیمانے پر آنکھیں بند کر کے پرکھ لو اپنے آپ. مرید وہ ہے جو خالصتاً اللہ کا ارادہ کرے. تو شیخ کون ہوا؟ شیخ وہ ہوا جو ہر شے سے قلب کا دھیان چھڑا کر بندے کے، مرید کے دل کا تعلق صرف اللہ سے جوڑے، وہ شیخ ہے. اور جو اپنا ارادہ کروائے وہ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں نہ مرید ہے نہ شیخ ہے. ہمارے کنسپٹ خراب ہیں، ہمارا دھیان اللہ کی طرف نہیں، اور جس کی طرف ہم دھیان کرتے ہیں اس کا دھیان ہماری جیب کی طرف ہوتا ہے. پیسے والا ہو تو اسے قریب بٹھاتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں. غریب مرید آ جائے تو اسے کہتے ہیں اتھے بیٹھو ذرا مل لواں گے تن، بہت آرام سے بیٹھو. مرید سے ملنا کچھ نہیں، غریب سے. میں نیو یارک میں تھا، نیو یارک میں خطاب ہوا اور قاری صداقت صاحب اس دن شاید ساتھ تھے، کونی آئی لینڈ میں. خطاب کے اینڈ پر ایک سوال و جواب کا سیشن ہوا تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ موسم آ گیا ہے گرمیوں کا، تو کثرت کے ساتھ ایک بڑا ہجوم ہے ادھر، اور لوگ اپنے ساتھ مارکیٹنگ مینیجرز بھی لاتے ہیں اور وہ ان کی کرامتیں سناتے ہیں. ہر دوسرا بندہ وہ غوث بناتا ہے، وہ اس کو کتب بناتا ہے، وہ سلطان الفقر بناتا ہے، وہ کرامتیں سناتا ہے. ایک مارکیٹنگ ہے، پورا کمپٹیشن ہے. سمجھ نہیں آتی کہ مرد کامل کون ہوتا ہے، کیا پیر کامل کون ہے، اس کی پہچان نہیں. آپ کو اس کی پہچان بتائیں. میں نے کہا بڑی سادہ سی پہچان بتاتا ہوں پیر کامل. یہ کل خلاصہ تصوف ہے. پہچان یہ ہے وہ پیر کامل ہے جسے مریدوں کی تلاش نہ ہو، وہ مرد کامل ہے. علامہ اقبال نے کہا کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. یہ انفس آفاق میں، حرص دنیا میں، مال و زر دنیا میں، عہدہ و منصب میں، پیسے میں، ٹکے میں، اس دنیا کے ٹکوں کے پیچھے مارے مارے پھرنا، دم ہلاتے پھرنا اور لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنا. یہ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے.
اور مومن کی یہ پہچان، مومن اس کا اور دنیا کا رشتہ بندے اور سائے کا سا ہو جاتا ہے، وہ دنیا کی طرف منہ پھیر کے چلتا ہے، سایہ اس کے پیچھے جاتا ہے۔ میں نے ان کو بتایا علامت یہ ہے کہ جو مریدوں کی تلاش میں مارا نہ پھرے وہ مرد کامل ہے۔ سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی نہیں ہیں، ولیہ ہیں، چھوٹی تھی، حضرت زکریہ علیہ السلام کی زیر کفالت بے موسم پھل بند کمرے میں تالے کے ساتھ ان کے اندر آتے تھے۔ یہ قرآن نے بیان، ثبوت دے رہا ہوں اولیاء کا اور ان کی کرامات کا۔ ارشاد فرمایا سورہ آل عمران، کلما دخل علی زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام باہر جاتے، دروازے کو تالا لگا کے جاتے، بند کمرے میں واپس آتے، کمرہ بند ہوتا، بے موسم پھلوں کا انبار سیدہ مریم کے پاس پڑا ہو۔ وہ پوچھتے مریم کہاں سے آ گئے؟ عرض کرتی ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ ثبوت ہے کرامات اولیاء کا قرآن مجید میں۔ اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کا وقت آیا، حضرت سیدہ مریم کی کرامت سورہ مریم میں قرآن مجید نے کہا، اللہ پاک نے وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، خشک کھجور کی شاخ کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچ، تر و تازہ ہو جائے گی، پھل لگ جائیں گے، نیچے چشمہ بہ پڑے۔ ایسا ہوا، یہ کرامت سیدہ مریم کی ظاہر ہوئی۔ پھر قرآن مجید سورہ النمل میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بات کرتا، جب پوچھا درباریوں سے ہے کوئی ملکہ بلقیس کا تخت لانے والا، جن نے دعوت دی اور اس نے کہا کہ میں اس پر قوی ہوں، میں لا سکتا ہوں، میری طاقت ہے۔ فرمایا تمہاری خدمت نہیں چاہیے، جو کہے کہ میں اس پر قادر ہوں کہ لا سکتا ہوں، جو میں کہے فرمایا وہ قبول نہیں ہے۔ اس راستے پر میں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ پھر قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک ولی اٹھا آصف بن برخیہ، انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لاتا ہوں۔ اور جب آ گیا فرمانے لگے ھذا من فضل ربی، اس میں میرا کچھ نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ تو حضور سیدنا غوث العظم غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی بات جو قابل توجہ اور بڑی عظیم بات وہ یہ کہ علم شریعت کے باب میں ان اقوال کو لوں گا، بہت سے اقوال صوفیاء اولیاء کی کتابوں میں ہیں، وہ لوگ بیان کرتے رہتے، مگر میں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بیان کروں گا صرف محدثین کی زبان سے۔ ائمہ حدیث نے کیا کہا تاکہ کوئی رد نہ کر سکے، ائمہ علم نے کیا کہا، ائمہ فقہ نے کیا کہا، کیا صرف عقیدت مندوں نے آپ کا یہ مقام بنا رکھا ہے، یا جلیل القدر ائمہ علم، ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث انہوں نے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ ولایت میں غوث العظم تھے، آپ علم میں بھی امام اعظم تھے، امام اکبر تھے، اگر ٹائٹل دوسرا یوز کرنا چاہوں تو امام اکبر تھے، جلیل القدر مفسر تھے، امام تفسیر تھے، امام حدیث تھے، امام فقہ تھے۔ یہ نہیں کہ صرف کرامتیں ہیں ان کی، اپنے دور کے بڑے اکابر ائمہ، جلیل القدر ائمہ ان کے تلامذہ تھے، جنہوں نے ان سے علم الحدیث، علم التفسیر، علم العقیدہ، علم الفقہ پڑھا۔ اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز اپنے درس میں 13 علوم کا درس دیتے تھے، اتنے بڑے عالم شریعت و طریقت پڑھاتے تھے طلباء کو۔ اور آپ کا جو دارالعلوم تھا، مدرسہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغداد میں، تو حضرت شیخ حماد دباس کا قائم کردہ تھا، جو انہوں نے آپ کو منتقل کیا۔ آپ کے مدرسہ سے علم تفسیر، حدیث، فقہ، عقیدہ، تصوف، علوم معرفت اور نحو و صرف، تمام علوم اور فتویٰ، ہر سال 3000 طلباء جید عالم اور محدث بن کے فارغ التحصیل ہوتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ کے بعض عقائد کے بعض معاملات میں انتہا پسندی آ گئی تھی، مگر مجموعی طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ منکر تصوف تھے، غلط ہے۔ ان کے بعض معاملات میں ان کی تشریحات و تعبیرات انتہا پسندانہ تھی، جن سے ہمیں اختلاف ہے، مگر مجموعی طور پہ وہ منکر تصوف نہ تھے، وہ تصوف کے قائل تھے، تصوف پر ان کا عقیدہ تھا، متصوف تھے، اولیاء صوفیاء کی عقیدت مند تھے،
اور طریقہ قادریہ میں بیعت تھے۔ اور اس سے بڑھ کے اور ثبوت کیا ہوگا کہ آپ حیران ہوں گے کہ علامہ ابن تیمیہ کی جب ڈیتھ ہوئی تو وہاں دمشق میں ایک مقبرہ تھا جو وقف تھا صوفیاء کے لیے، اس کو مقبرۃ الصوفیہ کہتے ہیں، مقابر الصوفیہ۔ یہ بات جو اب کہنے لگا ہوں اس کو امام ابن کثیر نے بیان کیا البدایہ والنہایہ میں، اس کو امام ذہبی نے العبر میں بیان کیا۔ کل محدثین جنہوں نے علامہ ابن تیمیہ کے احوال لکھے ساروں نے بلا اختلاف اس کو بیان کیا ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ مقابر الصوفیہ، دمشق میں قبرستان تھا صرف صوفیاء کرام کے لیے وقف، وہاں دیگر علماء کی تدفین نہیں ہوتی تھی، وہ الگ مقابر تھے۔ علامہ ابن تیمیہ کی جب ڈیتھ ہوئی تو حسب وصیت ان کو مقابر صوفیہ میں دفن کیا، آج کے دن تک قبر مقابر صوفیہ میں۔ پھر آگے ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی، مقابر صوفیہ میں دفن ہوئے۔ ان کے شیخ تھے امام ابن قدامہ الحنبلی، اور علامہ ابن تیمیہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم عقیدت مندوں میں سے۔ یہ میرے پاس ان کی کتاب علامہ ابن تیمیہ کی کتاب الاستقامہ ہے، اس نام کو یاد رکھ لیں، کیا؟ علامہ ابن تیمیہ کی 2 جلدوں میں الاستقامہ۔ سب سے زیادہ اولیاء میں صوفیاء میں جس کا ذکر ادب و احترام سے علامہ ابن تیمیہ کیا ہے اپنی جمیع کتب میں اور الاستقامہ میں، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتب، یہ ابدال، یہ غوث، یہ ٹائٹل ہمارے من گھڑت ہیں، یہ اکابر علماء محدثین اس کو مانتے نہیں تھے۔ اب علامہ ابن تیمیہ نے جو سیدنا غوث العظم کا ذکر کیا، نام لکھا، وہ نام وہ کہتے ہیں ان شیخ علی بن ادرائیس، شیخ یحییٰ بن یوسف السرسری روایت کرتے ہیں اپنے شیخ علی بن ادرائیس سے، وہ بیان کرتے ہیں انہ سأل قطب العارفین ابا محمد عبد القادر بن عبداللہ الجیلی، کہ میں نے قطب العارفین، سارے عارفوں کے اولیاء کی قطب سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی سے سوال کیا۔ اس طرح وہ ذکر کرتے ہیں، باقی کسی صوفی کا اور اولیاء میں سے کسی کے ٹائٹل کے ساتھ بیان نہیں کرتے۔ مثلا لکھیں گے ناقل الشیخ شہاب الدین ابو حفص عمر بن محمد السہروردی، جس کا بھی ذکر کریں گے کہیں گے ناقل ابو القاسم القشیری، ناقل ابو عبد الرحمن السلمی، ناقل البشر الحافی، قال الحارث المحاسبی، قال الجنید البغدادی۔ مگر سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئے یا شیخ لکھیں گے یا قطب العارفین لکھیں گے اور ٹائٹل کے ساتھ لکھیں گے۔ 70,000 حاضرین آپ کی مجلس میں ایک وقت میں بیٹھتے، 70,000۔ اور امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے، مناقب الشیخ عبد القادر جیلانی، آپ اندازہ کیجئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 70,000 کا مجمع ہوتا، لاؤڈ سپیکر نہیں تھے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ جو آواز 70,000 کے اجتماع میں پہلی صف کے لوگ سنتے، اتنی آواز 70,000 کے اجتماع کی آخری صف سنتے۔ امام ابن الجوزی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ان 70,000 سامعین میں کتنے ہزارہ محدثین بیٹھتے تھے، کتنے ائمہ فقہ بیٹھتے تھے، کتنے فقہا، کتنے محدث، کتنے متکلم، کتنے نحوی، کتنے فلسفی، کتنے مفسر بیٹھتے تھے، جہاں ابن الجوزی جیسے لوگ عام سامعین میں بیٹھ کے استفادہ کرتے ہیں۔ ایک خاتون آئی اپنے بیٹے کو لے کر، کہا کہ حضور میرے بیٹے کو آپ سے بڑی محبت ہے۔ یہ اب امام یافعی الشافعی لکھ رہے ہیں، اس کو ملا علی قاری نے بھی بیان کیا، دیگر ائمہ نے بھی بیان کیا، آپ سے بڑی محبت ہے تو میں نے چاہا کہ آپ کی مجلس میں اسے چھوڑ جاؤں درویش کے طور پہ، تاکہ آپ سے سیکھے اور آپ کا شاگرد بنے اور کچھ معرفت لے۔ چلی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک زمانہ گزار کے ماں بیٹے کو ملنے آئی اور اس نے آ کے دیکھا اپنے بیٹے کو، وہ سلوک اور طریقت میں راستہ طے کر رہا تھا، دیکھا اس کے چہرے کا رنگ زرد تھا، نحیف تھا، کمزور تھا، اور بھوک اور فاقے کے آثار نمایاں تھے، اور دیکھا کہ روکھی جو کی روٹی کھا رہا تھا۔ اسی طرح ہی سفر ہوتا ہے نا، روکھی جو کی روٹی کھا رہا تھا۔ ماں تھی، ماں تو ماں ہوتی ہے، اس سے رہا نہ کہ اس نے کہ کیا فقر اور کیا طریقت، بیٹا بھوک سے مر گیا میرا۔ وہ غصے میں آ گئی۔ فداخلت الی الشیخ فوجدت بین یدیہ طعام فی عظام دجاجہ، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئی، ادھر دیکھا آپ مرغی کھا رہے تھے، سالن مرغے کا تھا، اور کھا کے ہڈیاں پھینک رہے تھے، ایک جگہ ہڈیاں جمع تھی۔ اب ماں پارا اور چڑھ گیا اور کہنے لگی یا سیدی تاکل لحم الدجاج و یاکل ابنی خبز الشعیر، اے سرکار آپ مرغیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکھی جو کی روٹی کھائے، یہ کہاں کا سلوک ہے؟ فرمایا بیٹھ جاؤ مائی۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیاں جمع تھیں۔ اب یہ امام یافعی الشافعی لکھ رہے ہیں، میں کسی صوفی کا روایت نہیں دے رہا، میرۃ الجنان اٹھا کے دیکھی۔ فرمایا آپ نے ہڈیوں کو کمی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم فقامت دجاجۃ سویۃ، آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں
دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ۔ دیکھتے دیکھتے مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا فقال الشیخ اذا سار ابنک ہکذا فیاکل ما شاء، تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے کھاتا بھی رہے۔